بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابھی ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے کیونکہ گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اب مزید اس شہر میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ہم نے صرف شہر ہی نہیں بدلا تھا بلکہ صوبہ بھی بدل لیا تھا۔ یہاں ہمارے ماموں رہتے تھے، اس لیے ماموں نے کہا کہ یہاں روزگار کی سہولت ہے، اس لیے پوری فیملی سمیت یہاں آ جاؤ۔ چند دن تو ماموں کے گھر رکے، لیکن پھر مامی کا رویہ دیکھا تو بہت مایوسی ہوئی۔ انہیں شاید ہمارا ان کے شہر میں آنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اماں نے دبے لفظوں میں ماموں سے کہا کہ ہمیں کوئی کرائے پر گھر دلوا دو۔ یوں ماموں نے بڑی مشکل سے یہ گھر ہمیں دلوایا تھا۔ اس گھر میں آ کر میں حیران تھی کیونکہ یہ 3 کمروں پر مشتمل بہت بڑا گھر تھا۔ اتنے کم کرائے میں اتنا بڑا گھر ملنا کسی حیرت سے کم نہ تھا۔ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوئی۔ اس گھر کے صحن میں ایک درخت بھی موجود تھا۔ 1-2 دن تو خیر خیریت سے گزر گئے، لیکن چوتھی رات میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ آدھی رات کو گہری نیند سو رہی تھی جب تلاوت قرآن پاک سے میری آنکھ کھلی۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا آدھی رات کو قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ یہی دیکھنے کے لیے اٹھی کہ شاید صبح ہو گئی ہے اور اذان کا وقت ہے، لیکن جیسے ہی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اٹھ کر اس کمرے میں آئی جہاں پر کوئی بھی نہیں سوتا تھا، کیونکہ اس کمرے سے ہی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن سامنے دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتا وجود لیے میں اماں کو آواز لگانا چاہتی تھی، لیکن میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ ایسا کیوں ہوا تھا اور میں نے سامنے کیا دیکھا تھا، یہ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میرا نام تانیہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے جس میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ مجھ سے ایک بھائی بڑا تھا، جبکہ ایک بہن جس کی گاؤں میں ہم نے پھپھو کے گھر شادی کرتی تھی۔ ہم جس شہر میں رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہاں پر کوئی روزگار کی سہولت بھی نہ تھی۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے اپنی زندگی گزار لی، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر بھی کرائے کا تھا۔ پھر ماموں نے ہی اماں کو کہا کہ جب کرائے کے گھر میں ہی رہنا ہے تو بڑے شہر میں آ کر رہو، تاکہ زندگی میں کچھ تو تبدیلی آئے، ورنہ ساری زندگی ایسے ہی غربت میں گزار دو گے۔ یوں ماموں کے مشورے پر ہم شہر چلے آئے۔ ابھی حالات ٹھیک ہونے میں وقت لگنا تھا۔ ایسے میں اماں کا کہنا تھا کہ ہم کچھ عرصہ ماموں کے گھر رہ لیں گے، لیکن ان کی بیوی کا رویہ ہمارے ساتھ اتنا خراب تھا کہ مجبوراً ہمیں الگ گھر میں ہی رہنا پڑا۔ تھوڑی بہت جمع پونجی ہم اپنے گھر سے لے کر آئے تھے، پھر بڑے بھائی کا سہارا تھا، وہی ہماری کل کائنات تھا۔ ابا کے بعد سارے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ میرا بھائی بہت نیک اور فرما بردار تھا۔ اماں نے جس طریقے سے اس کی تربیت کی تھی وہ واقعی تعریف کے لائق تھا۔ ابھی ہمیں اپنے شہر سے آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے، لیکن وہ روزگار کے لیے بری طرح پریشان تھا۔ یہاں پر کئی فیکٹریاں تھیں جن میں وہ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن بغیر کسی سفارش کے کام ملنا بہت مشکل تھا۔ وہ اماں سے کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرو تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھ سے چھوٹے 2 بہن بھائی اور بھی تھے۔ اتنے بڑے گھر کا کم کرائے پر مل جانا مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا ایک الگ کمرہ سیٹ کروں گی۔ ایک کمرے میں بھائی سوتا تھا، ایک کمرے میں چھوٹا بھائی اور اماں، جبکہ تیسرا کمرہ جو خالی تھا اسے اماں نے کھولنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن میں نے کہا کہ جب پورا گھر کرائے پر ملا ہے تو اس کمرے کو کھولنے میں کیا مذائقہ ہے۔ یوں میں نے وہ اپنے اور چھوٹی بہن کے لیے سیٹ کر لیا۔ ایک دن ہمسائے میں رہنے والی ایک عورت چلی آئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ بہن اس گھر میں کیوں رہنے لگے؟ یہ گھر تو بہت عجیب و غریب ہے، 10 سال سے بند پڑا ہے۔ اماں اس عورت سے کہنے لگی بہن کیوں ڈرا رہی ہو؟ اگر اس گھر میں اللہ رسول کا نام لیں گے تو جو کوئی بھی ہوائی چیز ہوگی خود ہی اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ لیکن اماں کی یہ صرف غلط فہمی ثابت ہوئی۔ جب ایک رات میں اٹھی اور مجھے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی، میں اس آواز کو سن کر دوسرے کمرے میں گئی جہاں پر ایک کونے سے یہ آواز آ رہی تھی۔ اس میں صرف بھائی ہی سو رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بھائی کو یہ آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ صرف میں ہی اس آواز کو سن پا رہی تھی۔ اس لیے خوفزدہ ہو کر میں واپس اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دوسرے دن میں نے اماں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اماں مجھے اس کمرے کے ایک کونے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اماں کہنے لگی تو بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی گھر میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو ہمارے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے، تم ان باتوں پر غور نہ کرو۔ یوں میں نے اس بات پر غور کرنا چھوڑ دیا۔
لیکن اب ہر رات ہی کبھی اذان کی آواز آتی، کبھی نماز پڑھنے کی، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ غرض کے اس کمرے میں بہت ہی عجیب و غریب سے واقعے پیش آ رہے تھے۔ پھر اس دن اماں مولوی صاحب کے پاس جا پہنچی، مولوی کو یہ سارا قصہ سنایا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ بہن، میری مانے تو اس کمرے کو خالی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو مخلوق وہاں پر آباد ہے وہ تنگی کا شکار ہو رہی ہو، جبھی تو وہ بلند آواز سے تلاوت کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی مخلوق آپ کے گھر میں رہتی ہے جو بہت عبادت گزار ہے۔ اماں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ یوں ہم نے اس کمرے کو خالی کر دیا، بالکل صاف ستھرائی کا خیال رکھتے، کوئی بھی گھر کا فرد اس کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا تجسس رہتا تھا، شاید میرے بچپنے کی وجہ سے میں اس مخلوق کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہاں پر کون رہتا ہے۔ ایک دن بند دروازوں سے مجھے اندر جھانکنے کا موقع مل گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پھر مجھے جب یہ آواز آنے لگی تو میں نے دیکھا سارے گھر والے سکون سے سو رہے تھے، ایک میرے ہی اندر بے چینی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اس بات کی کھوج میں لگی رہتی تھی۔ تبھی اس کمرے کے دروازے پر آنکھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اندر کچھ بھی نظر نہ آیا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں ابھی جھانک کر دیکھ ہی رہی تھی، ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھاگم بھاگ اپنے کمرے میں آئی اور اماں کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ اماں حیرت سے آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی، کہنے لگی کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو، ہمیں تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، تم نے تو اس بات کو سر پہ سوار کر لیا ہے، دیکھو جتنا سوچو گی اتنا یہ بات تمہارے ذہن پر سوار ہوگی۔ اماں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے پاس سلا لیا تھا، لیکن میں اس رات کے بعد سے بہت ڈرنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی بھی اس کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھوں گی۔ پھر جمعرات کا دن آیا تو اماں نے کہا کہ آج کھیر بنا لو، مجھے آج نیاز دلوانی ہے۔ ویسے بھی ابا کی نیاز وہ اکثر جمعرات کو دلوایا کرتی تھی۔ پھر میں نے کھیر بنا کر رکھی اور ایک پیالے میں ڈال کر محلے میں رہنے والی ایک نیک عورت جو نیاز وغیرہ دیتی تھی اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے ابا کا نام لے کر ان سے نیاز دینے کا کہا اور خود واپس آ گئی۔ لیکن جیسے ہی واپس آ کر کھیر کا پتیلا دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ساری کی ساری کھیر ختم ہو چکی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اتنی جلدی کھیر کس نے ختم کر دی، پتیلا تو پورا خالی ہے۔ اماں کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو گئی، ابھی تو کسی نے کھائی بھی نہیں ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر شک سا تھا کہ کھیر خود بخود غائب نہیں ہوئی بلکہ اسے کسی نے کھایا ہے۔ اب میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن اماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، شاید وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ پھر خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ دوسرے دن بھائی کی ایک کمپنی میں نوکری لگ گئی۔ بھائی بہت خوش تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس گھر کے لیے بہت کچھ کرے کیونکہ وہ شروع سے ہی اماں کا فرما بردار بیٹا تھا۔ اس دن بھائی اماں کے دیے ہوئے پیسوں سے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے۔ ہم سب نے اپنے اپنے حصے کی مٹھائی کھائی، لیکن آدھا ڈبہ ابھی بھی بچ گیا تھا۔ اماں نے وہ ڈبہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا، لیکن میں اماں سے کہنے لگی کہ آپ نے یہ ڈبہ اپنے پاس کیوں رکھا، اسے محلے پڑوس میں کیوں نہیں دے دیتی؟ لیکن اماں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں سوئی ہوئی تھی جب آدھی رات کو میری دروازہ کھلنے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، ایک سایہ تھا جو اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ سفید چادر پہنے وہ اماں تھیں جو چھپکے سے اس کمرے میں داخل ہوئیں، اور اماں نے وہ آدھا مٹھائی کا بچا ہوا ڈبہ اس کمرے میں رکھ دیا۔ میں خود دروازہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں سو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ اماں کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ میں بہت ڈر رہی تھی، میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے دن میں اماں کے پیچھے پڑ گئی، کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، مجھے بتائیں، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اماں کہنے لگی تو بالکل ہی پاگل ہے، جب مولوی صاحب نے صاف صاف بتا دیا کہ ہمارے ساتھ ایک نیک مخلوق رہتی ہے تو ہم کیوں اسے تنگ کریں؟ اس لیے تو نے آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی، اور جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دے، شاید اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اب اماں نے مجھے خاموش کروا دیا تھا، لیکن وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی، ان کے اندر بہت تبدیلی آ گئی تھی۔
اب وہ گھر میں رہنے والے ایک ایک فرد سے کہتی کہ نماز روزے کی پابندی کرو اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی اماں کے کہنے پر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی، اور پھر دن بدن ہمارے گھر میں برکت ہو رہی تھی۔ بھائی کی تنخواہ بھی اچھی خاصی آنے لگی تھی، اور پورے محلے میں ہمارے گھر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہونے لگیں کہ کیسے یہ پورا کا پورا خاندان ایک آسیب زدہ گھر میں رہتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو کوئی بھی اس گھر میں زیادہ دن نہیں ٹک پایا تھا۔ اماں ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ میٹھا بناتی، آدھا محلے میں بٹواتی اور آدھا ایک تھالی میں ڈال کر رکھ دیتی، لیکن میں اسی جاسوسی میں رہتی کہ اماں اس بچے ہوئے میٹھے کا کیا کرتی ہیں۔ لیکن پھر اماں کا وہی معمول تھا، چپکے سے آدھی رات کو اٹھتی، اسی کمرے کا دروازہ کھول کر وہیں پر وہ میٹھا رکھ دیتی۔ اب اماں یہ نہ جانے کیا کرتی پھر رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اماں کہیں جادو ٹونے وغیرہ تو نہیں کر رہی، تبھی تو گھر میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اتنی خوشحالی آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن ماموں اور مامی آئے، وہ ہمارے گھر کے حالات دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ہمارے گھر میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ بھائی کا کام اچھا لگ گیا تھا، ان کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ پھر ماموں ہچکچاتے ہوئے اماں سے کہنے لگے کہ اس گھر میں آ کر کچھ عجیب و غریب تو نہیں ہوا، کیونکہ جب میں یہ گھر کرائے پر لے رہا تھا تو مجھے محلے پڑوس کے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، لیکن پھر بھی مجبوری تھی، اس لیے مجھے تم لوگوں کی خاطر یہ گھر لینا پڑا۔ اگر کچھ بھی ایسا ویسا محسوس ہو تو اس گھر کو خالی کر دینا۔ اب تمہارے حالات اچھے ہو گئے ہیں تو اس لیے بڑے آرام سے کسی دوسرے گھر کو کرائے پر لے سکتے ہو۔ لیکن اماں کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ گھر بہت پسند ہے، میں تو اس گھر کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ اس گھر میں آ کر ہمارے حالات میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ ماموں اماں کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر رمضان کا مہینہ آیا، میں اکثر رات گئے تک عبادت کرتی رہتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں وتر اور تراویح ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ ایک دن میں کمرے میں عبادت کر رہی تھی جب ایسے لگا کوئی میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک لمبا سا سایہ تھا، لیکن کسی عورت کے جیسا تھا۔ جیسے ہی میں سجدے میں جھکتی وہ بھی میرے ساتھ سجدے میں جھک جاتی۔ کافی دیر تک میں اسے اپنے پاس کھڑا ہوا محسوس کرتی رہی۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اماں کو کچھ کہتی تو اماں یہی کہتی کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں دیکھتی کہ اماں ہر وقت اس کمرے کی صفائی ستھرائی کرتی رہتی تھی، کبھی اگربتی جلاتی تو کبھی اس کمرے میں خوشبو کا اہتمام کرتی۔ نہ اس کمرے میں کوئی آتا تھا، نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں کیا راز چھپا ہے۔ یہ بات صرف اماں ہی جانتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اماں کو پہلے ہی اس گھر میں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ تو غیر معمولی بات ہے، اس لیے وہ بڑی خوشی خوشی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اور اس گھر میں تو ان کی عادت پختہ ہو گئی تھی کہ وہ ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ میٹھا ضرور بناتی تھی، پھر خفیہ طریقے سے اس کمرے میں رکھ دیتی۔ پھر میں حیران رہ گئی جب میں نے اماں کے منہ سے سنا کہ وہ اس گھر کو خریدنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں اماں سے کہنے لگی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ آپ جانتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، پھر بھی یہ گھر خرید رہی ہیں۔ تو اماں کہنے لگی کہ اس گھر میں رہنے سے ہی ہماری خوشی ہے، یہ میں نہیں کوئی اور چاہتا ہے۔ وہ کوئی اور کون تھا یہ بات تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن اماں کا انداز عجیب پراسراریت لیے ہوئے تھا۔ پھر ایک دن مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا تھا، جس کے بعد کوئی گنجائش نہ رہی کہ یہ گھر آسیب زدہ تھا۔ اس دن میں آدھی رات کو مارے پیاس کے اٹھی تو مجھے اس کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آنے لگیں۔ اب میرا پورا وجود خوف سے کپکپا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی اور اس کمرے میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بڑے لمبے قد کا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس بیٹھی ایک عورت بھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ سب گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ دوسرے دن میں اماں کے سامنے رو پڑی، کہنے لگی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، بھلے کچھ بھی ہو جائے، میں بڑی باجی کے پاس جا رہی ہوں۔ میرا غصہ دیکھ کر امی کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو میں نے اماں کو رات والا سارا واقعہ بتا دیا۔ اماں خاموش رہیں، پھر کہنے لگی، میں نے تم لوگوں سے ایک بات چھپائی ہے۔ دراصل مولوی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں، اور وہ آج سے نہیں پچھلے 10 سالوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔
انہوں نے یہاں پر مسجد تعمیر کروائی ہوئی ہے۔ اس کمرے میں ان کی مسجد ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والے جن زاد بہت دور دور سے آتے ہیں۔ وہ مختلف قبیلوں سے آ کر اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ یہ گھر کسی انسان سے آباد ہو۔ پہلے لوگ آتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے، ان کی موجودگی محسوس کر کے انہیں یہاں سے جانے پر مجبور کرتے تھے، لیکن ان کی دہشت سے وہ لوگ خود ہی واپس چلے جاتے تھے۔ اس لیے یہاں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن جب ہم اس گھر میں آئے تو میں نے پہلے دن ان کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں نہ انہیں تنگ کروں گی نہ ستاؤں گی، بلکہ الٹا ان کی مدد کروں گی۔ یوں میٹھا بنا بنا کر اس دروازے میں رکھتی جنہیں وہ جنات کھا لیا کرتے تھے۔ اب وہ ہم سے خوش ہیں، اسی لیے ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ تم نہیں جانتی کہ ہمارے گھر میں کہاں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں، حالانکہ تمہارا بھائی تو معمولی سی نوکری کر رہا ہے، لیکن ہمارا گھر دیکھو کتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمارا گھر یوں ہی چلتا رہے۔ تم اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ اماں مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں، لیکن میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، سوچنے لگی کہ نہ جانے کب میری اس گھر سے جان چھوٹے گی۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اب اس بات کو 3 برس بیت گئے تھے، لیکن اماں کا یہی معمول تھا۔ اب گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن بھائی کی نوکری وہیں کی وہیں تھی، انہیں کوئی ترقی نہیں ملی تھی، لیکن اماں نے یہ گھر خرید لیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے، لیکن وہ بڑی خوش رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں رہنے والے جنات نے کبھی ہمارے سامنے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اماں کے سامنے وہ کبھی آئے ہوں، لیکن اماں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا۔ لیکن میں ان کی موجودگی محسوس کرتی تھی، انہیں دیکھنے کی خواہش بھی تھی۔ ایک بار جب وہ مجھے دکھائی دیے تو 3 دن تک مجھے نیند نہیں آئی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے آئے، لیکن اماں نے میرا رشتہ ایک اچھے گھر میں طے کر دیا تھا۔ اتفاق سے میرا سسرال بھی اسی شہر میں تھا، اور میری شادی کی تیاریاں اماں دھوم دھام سے کر رہی تھیں۔ میری شادی میں دیے جانے والے اتنے قیمتی کپڑے، زیور اور پیسے آخر کس نے دیے تھے؟ کیونکہ بھائی کی تنخواہ تو بہت معمولی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ ان سوالوں کا جواب صرف اماں کے پاس تھا۔ پھر جس رات میری شادی تھی، اس رات اماں نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم شادی کے بعد بھی 5 وقت کی نماز پڑھو گی، قرآن پڑھو گی، اور یہی سب کچھ سسرال میں جا کر کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی نیک عمل چھوڑ کر دنیا والوں کی خدمت گزاری میں لگ جائے۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا تھا، اور پھر چند دن بعد میری شادی ہو گئی تو میں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر بھی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ گو کہ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اماں نے جو میری شادی میں زیور دیا تھا اسے میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ میری شادی کے بعد اماں چاہتی تھی کہ بھائی کی شادی ہو جائے۔ پھر انہوں نے بھائی کے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ وہ لڑکی بہت نیک اور عبادت گزار تھی، مجھے بھی وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ پھر اماں نے دھیرے دھیرے اسے ہدایات دینی شروع کی کہ جس طرح سے میں ہر جمعرات کو نیاز دلواتی ہوں، میٹھا بناتی ہوں، اسی طرح تم نے بھی یہی سب کرنا ہے۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، اماں کی باتوں پر عمل کرتی رہی، لیکن جب بھی میں اماں کے گھر رہنے جاتی تو مجھے وہاں بہت عجیب محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں میں دل ہی دل میں ان جنات سے ایک خفگی سی محسوس کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اماں ایسا نہیں چاہتی تھیں، وہ ابھی بھی ان کی خدمت کر رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اس بند کمرے میں جنات کی مسجد ہے، جو وہاں عبادت کرتے ہیں، اسے اپنی عبادت سے آباد رکھتے ہیں۔ اب میں اپنے سسرال آ گئی تھی، لیکن شادی کے صرف 2 مہینے بعد ہی مجھے حمل ٹھہرنے کی خوشخبری مل گئی۔ میرا شوہر بہت خوش تھا، لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیا جب وہ کہنے لگا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر سعودی عرب جا رہا ہوں، کیونکہ میری بہت خواہش ہے کہ میں کسی بڑے ملک میں جا کر روزگار حاصل کروں، اور خوش قسمتی سے تمہارا ساتھ پانے کے بعد میری زندگی میں یہ دن آ گیا ہے۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر سعودی عرب چلا جائے گا۔ میں اس حالت میں اکیلی ان کے بغیر کیسے رہتی؟ لیکن ان کا کہنا تھا کہ اب تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے والے بچے کی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اب حاملہ ہونے کی وجہ سے میرا اکیلا سسرال میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں اماں کے گھر آ گئی، جہاں پر میری بھابھی میری خوب خدمت کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، اماں کو بھی اس نے بہت سکھ پہنچا رکھا تھا۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی تو اسے اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتے تھے۔
اس نے میری کمی اس گھر میں پوری کر دی تھی۔ میں تو پورا دن چارپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب میں نے بھابھی کو میٹھا پکاتے ہوئے دیکھا اور اس نے اسی تھالی میں میٹھا الگ کر کے رکھ دیا۔ میں نے دیکھا اب اماں کی جگہ وہ یہ کام کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں رازداری سے اپنی بھابھی سے کہنے لگی، بھابھی تم جانتی بھی ہو کہ اس کمرے کا راز کیا ہے؟ کیا تمہیں اماں نے سب بتا دیا ہے؟ وہ میری بات سن کر مسکرائی، پھر کہنے لگی اماں نے پہلے تو مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن جب مجھے یہ ساری باتیں محسوس ہونے لگیں تو میں نے خود ہی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی بات ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ کس طرح سالوں سے ہم ان جنات کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا بلکہ ہمیں فائدہ ہی پہنچایا ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تمہاری اماں کو یہ پیسے بھی دیتے ہیں اور زیور بھی، تبھی تو وہ آج مالا مال ہے۔ ان کے کمرے میں ایک خفیہ صندوق ہے، وہ اپنا سارا خزانہ اسی میں بھر کے رکھتی ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہیں مجھ سے بھی زیادہ معلومات تھیں۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اماں نے تو ڈھیروں ڈھیر خزانہ چھپا رکھا ہے، دیکھو تو صحیح، ہمیں آج تک ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ لیکن میرے دل میں یہ چبھن تھی کہ آخر یہ جنات یہ گھر چھوڑ کر کیوں نہیں چلے جاتے۔ حالانکہ میں دل سے یہ نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے دل میں وسوسے پیدا ہو گئے کہ اب میں حمل سے ہوں، کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے آج تک ان کے بارے میں کوئی بھلی بات نہیں سوچی تھی، حالانکہ انہوں نے ہمارے گھر پر کتنے احسان کیے تھے، پھر بھی کہیں یہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہی سوچ کر ایک دن میں بھابھی سے کہنے لگی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلے جائیں، آخر ایک کمرہ انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اماں تو وہمی ہے، کتنے سال تک تو اماں نے ان کی خدمت کی ہے، اب تو انہیں ہمارے گھر سے چلے جانا چاہیے۔ تو بھابھی کہنے لگی میں تو ایسا نہیں کہہ سکتی کیونکہ تمہاری اماں برا مان جائیں گی، تم ان سے یہ بات کہہ کر دیکھو۔ میں نے جیسے ہی اماں سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگیں تمہیں کیا تکلیف ہے، تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتی ہو، میں تمہاری زبان سے یہ بات دوبارہ نہ سنوں۔ پھر میں روتے ہوئے اماں سے کہنے لگی کہ اب میں حاملہ ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جنات کا اثر میرے بچے پر نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ یہ اس گھر میں رہیں۔ میں بری طرح سے متنفر ہو رہی تھی۔ پھر اماں نے مجھے سمجھایا، کہنے لگیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آخر ہم بھی تو کتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا، اس لیے میں اپنی بھابھی کے ساتھ مل گئی، اسے مجبور کرنے لگی کہ میرے ساتھ چلو عامل کے پاس، اسے یہ سارے مسئلے بتاتے ہیں۔ تو وہ بہت گھبرا رہی تھی، کہنے لگی مجھے اپنی ساس سے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ اس بات کا برا نہ مان جائے۔ لیکن میں کہنے لگی کہ ہم نے یہ کام اماں کی غیر موجودگی میں کرنا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسا حل بتائے گا جس سے یہ کمرہ خالی ہو جائے گا۔ نہ جانے اماں کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر جنات کی مسجد ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن اب مجھے یہ کمرہ خالی چاہیے۔ میں نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا، نہ جانے میرا شوہر کتنے سال بعد سعودی عرب سے واپس لوٹتا، اس لیے جب تک مجھے میکے میں ہی رہنا تھا۔ یوں میں بھابھی کو لے کر اماں سے چھپ کر ایک عامل کے پاس چلی گئی، اسے سارا واقعہ بتا دیا کہ کس طرح کتنے سالوں سے ہمارے گھر میں یہ سب عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ عامل چپ چاپ میری بات سنتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اگر وہ جنات تمہیں تنگ نہیں کر رہے تو تمہیں بھی انہیں نہیں ستانا چاہیے۔ لیکن میں ضد کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اب بہت ہو گیا، انہوں نے ہمارے پورے ایک کمرے پر قبضہ کر رکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پھر عامل کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دم کیا ہوا پانی دیتا ہوں، ساتھ ہی تمہیں چند چیزوں کی دھونی اپنے گھر میں دینی ہوگی، ان کے اثر سے مجبور ہو کر وہ تمہارا گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یوں ہم دونوں خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ حالانکہ میں زیادہ خوش تھی، لیکن بھابھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اماں کی غیر موجودگی میں ایسا کوئی کام کروں، لیکن میں اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی اماں 2-3 دن بعد کسی ضروری کام سے ماموں کے گھر گئیں تو میں نے گھر میں دھونی دینا شروع کر دی۔ اس کا دھواں بہت خطرناک تھا۔ بھابھی گھبرا کر کہنے لگی کہ ایسی حالت میں تم اتنے عجیب کام نہ کرو، دیکھو کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن مجھ پر نہ جانے کیا خبر سوار ہو گیا تھا، بس میں دھونی دیے جا رہی تھی، پھر کافی دیر تک دھونی دیتی رہی اور پھر اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اماں گھر لوٹیں تو کہنے لگی کہ گھر میں سے عجیب سی بو آ رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو بھابھی نے گھبراتے ہوئے کہا کہ یہ سب اس نے کیا ہے،
یہ آج عامل کے پاس گئی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی جلدی یہ راز اماں کو بتا دے گی. میں نے خفگی سے اسے دیکھا اور ناراضگی سے اپنے کمرے میں چلی گئی. پیچھے سے بھابھی نے اماں کو ساری بات بتا دی. اماں مجھ پر آ کر برستے ہوئے کہنے لگیں کہ کتنی دفعہ تجھے سمجھایا ہے کہ ان معاملات میں نہ پڑ. کیوں اس مخلوق کو تنگ کر رہی ہے؟ وہ تو بہت نیک مخلوق ہے. نہ جانے تیرے اندر کہاں سے شیطان گھس گیا ہے. اس لیے تو ان باتوں پر دھیان نہ دے. اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اپنے بچے کی خیر و عافیت کے لیے دعا کر. لیکن میں نے اماں کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا. بس میں روتی رہی. چاہتی تھی کہ ہمارا گھر ان جنات سے بالکل پاک ہو جائے. اس رات میں روتی ہوئی سو گئی تو اچانک ہی آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی. لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ سامنے سفید لباس میں ایک روشن چہرہ لیے عورت کھڑی تھی. وہ بالکل اجنبی تھی. میں نے اسے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتی ہو بیٹی؟ ہم تو بہت سالوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر تمہیں ہمارا رہنا پسند نہیں ہے تو ہم آج ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھو تمہاری اماں بہت اچھی اور نیک خاتون ہے. ان کی نیک فطرت دیکھ کر ہی ہم یہاں رہنے پر مجبور ہوئے تھے. خفیہ طریقے سے تمہاری مدد کرتے رہے، لیکن ہمیں تنگ نہ کرو. اگر تم ہمیں اس گھر سے نکالنا چاہتی ہو تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. میں اس کے سامنے خوف سے تھر تھر کانپے جا رہی تھی. پھر کہنے لگی، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک جن ذاتی ہوں. میرا شوہر بھی اسی گھر میں رہتا ہے. دراصل میں نے اور میرے شوہر نے اس کمرے میں جنات کی مسجد بنا رکھی ہے. ہم دونوں ہی جنات ہیں. ہمارے قبیلے کے جن زاد آتے ہیں، اس مسجد میں عبادت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بس ہم اپنی عبادت رات کو ہی کرتے ہیں، اسی لیے کسی کو تنگ نہیں کرتے. لیکن تم ہم سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ ہم نے تمہیں تو کبھی تنگ نہیں کیا. یہ سن کر میں زمین میں گڑ گئی. پھر اس جن زادی سے کہنے لگی، بس مجھے آپ سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو وہ جن زادی کہنے لگی، ٹھیک ہے، بس ہمیں چند دن اور یہاں ٹھہرنے دو، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے قبیلے میں ایک نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اب ہم وہاں جا کر اپنی عبادت گاہ بنائیں گے. یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی. اچانک ہی پسینے میں شرابور وجود لیے میری آنکھ کھلی تھی. میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھی. نہ جانے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا یہ سب حقیقت میں ہوا تھا. کیا سچ مچ وہ جن زادی میرے سامنے آئی تھی؟ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بہت ڈر رہی تھی. تبھی اماں کی آنکھ کھل گئی. کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہے؟ پھر میں اماں کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی. اماں سمجھ گئیں کہ کیا معاملہ ہے، اسی لیے وہ خاموش رہیں. پھر 3-4 دن گزرے، لیکن اچانک ہی اس کمرے سے آوازیں آنا بند ہو گئی. میں نے دیکھا کہ اماں کچھ بکھلائی سی پورے گھر میں پھر رہی تھیں. میں کہنے لگی، اماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ بہت پریشان لگ رہی ہیں. وہ سر پکڑ کر بیٹھیں اور کہنے لگیں، تیری نادانی میں آخر یہ دن دکھا ہی دیا. دیکھ لو، وہ مجھ سے ناراض ہو کر اس گھر سے چلے گئے. اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. میں اماں سے کہنے لگی، اماں آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہی جو کئی سالوں سے اس گھر میں رہ رہے تھے. لگ رہا ہے تو نے انہیں ستایا تھا، تبھی وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں. میں حیرت سے کہنے لگی، اماں تجھے اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہنے لگی، کیونکہ میں جب بھی کوئی مٹھائی یا کچھ میٹھا بنا کر رکھتی تھی تو وہ اسے اٹھا کر لے جاتے تھے. لیکن آج دیکھو 3 دن سے میرا میٹھا ایسے ہی پڑا ہوا ہے. وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے. وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہو. میں شرمندگی سے نیچے دیکھے جا رہی تھی. پھر بھابھی کہنے لگی، میں نے بھی اس نادان لڑکی کو سمجھایا تھا کہ ایسی حرکتیں نہ کرے. اوپر سے یہ حمل سے بھی ہے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی. دیکھ لو تم نے اماں کا کتنا دل دکھایا ہے. تمہاری وجہ سے میں بھی تمہارے ساتھ اس عامل کے پاس چلی گئی، لیکن اماں نے کتنے دن تک اسی وجہ سے مجھ سے بات نہیں کی. اماں اب ہر وقت اداسی سے چارپائی پر پڑی رہتی تھیں. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ان سے اتنا لگاؤ رکھتی ہوں گی کہ ان کے چلے جانے کے بعد اتنی غمزدہ رہنے لگیں گی. اب میں اماں کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہتی. یوں کئی مہینے گزر گئے. اماں کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ اس گھر سے چلے گئے ہیں، لیکن اماں نے کبھی بھی اس کمرے میں قدم نہیں رکھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، اس لیے میں بہت شرمندہ سی رہنے لگی. پھر میری ڈیلیوری کے دن قریب آنے لگے.
ان قریب میں ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ پھر میری ڈیلیوری میں 2 دن باقی تھے۔ جب بھابھی کے میکے سے فون آیا کہ ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے ان کا جانا ضروری ہے، تو اماں بھابھی سے کہنے لگی کہ تو چلی جا بیٹا، میں ہوں اپنی بیٹی کے پاس، اس کا خیال رکھ لوں گی، ہماری فکر نہ کرو، اپنے والد صاحب کی بھی بیماری میں ان کا خیال رکھو۔ یوں بھابھی پریشان چہرہ لیے اپنے میکے چلی گئی۔ اب میں پیچھے سے اکیلی تھی۔ میں اس بات پر مطمئن تھی کہ ابھی ڈیلیوری میں 2 دن پڑے ہیں، جب اچانک ہی اماں کو کسی کام سے گھر سے باہر جانا پڑ گیا۔ اماں کہنے لگی کہ میں 2-3 گھنٹے بعد آتی ہوں۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی میرے ساتھ ہی تھے، بھائی بھی اس دن اپنے کام پر گیا ہوا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اماں واپس نہیں لوٹ کر آئی، لیکن اچانک ہی مجھے بے تحاشا درد شروع ہو گئے۔ میں بڑی پریشان سی کیفیت میں اماں کو آوازیں لگا رہی تھی۔ پھر چھوٹی بہن آ کر کہنے لگی کہ باجی اماں تو ہے ہی نہیں، آپ کسے بلا رہی ہیں؟ میں نے چھوٹے بھائی کو دوڑایا، کہنے لگی کہ جلدی جا بڑے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ یہ دونوں بچے ہی تو تھے، لیکن گھر میں مجھے ہسپتال لے کے جانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک میری درد سے اتنی بری حالت ہو گئی کہ میں نیچے فرش پر جا گری۔ چھوٹی بہن پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگی۔ اسے میری حالت نے بتا دیا تھا کہ اب میں شاید نہ بچ سکوں۔ میں اتنے بڑے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ پھر مجھ سے چھوٹی بہن کہنے لگی باجی میں ساتھ والی خالہ کو بلا کر لاتی ہوں، وہی آپ کو سنبھالیں گی۔ وہ جلدی سے پڑوس میں گئی، لیکن واپس آئی تو روتے ہوئے کہنے لگی کہ خالہ تو گھر پر ہی نہیں ہے، ان کے گھر پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس مشکل کی گھڑی میں بالکل اکیلی پڑ گئی ہوں۔ اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا جو وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ آدھے گھنٹے کا کہہ کر گئی تھی، لیکن میری حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ تب اچانک ہی کھلے دروازے سے کوئی اندر آیا تھا۔ میں نے دیکھا اس اندھیرے کمرے سے سفید لباس والی وہ عورت تھی جو بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی حوصلہ رکھو بیٹا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ اس عورت کو تو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں جو درد سے پاگل ہو رہی تھی، اچانک ہی ایسے لگا جیسے میرے سارے درد ختم ہو گئے ہوں۔ وہ بڑے پیار سے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی مجھے صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ میں اپنے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود چارپائی پر لیٹی تھی اور میرے پاس ایک پھول سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میں اس پھول کو دیکھ کر رونے لگی۔ وہ بیٹا میرا ہی تھا جسے میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا تھا۔ لیکن وہ سفید کپڑوں والی عورت جو میری مدد کرنے آئی تھی وہ کہاں ہے؟ میں نے اپنی چاروں طرف آنکھیں گھما کر دیکھا۔ اماں اور بھابھی میرے سرہانے کھڑی تھیں اور چھوٹا اور بڑا بھائی تھوڑے فاصلے پر۔ میں اماں کے سینے سے لگی بلک بلک کر رونے لگی۔ پھر اماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، تیرا اور تیرے بچے کا بچ جانا تو بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی اس وقت گھر پر نہ تھے اور تو اکیلی پڑ گئی۔ مجھے معاف کر دے بیٹا۔ پھر میں روتے ہوئے اماں سے کہنے لگی لیکن اماں تو کہاں چلی گئی تھی؟ تو واپس کیوں نہیں لوٹی؟ تو اماں کہنے لگی کہ میرا ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، دیکھ میرا ہاتھ، میں ابھی ہسپتال سے واپس آئی تو ایسی حالت میں تجھے دیکھا، تو بے ہوش پڑی تھی لیکن تیرا بچہ تیرے پاس ہی صحیح سلامت لیٹا ہوا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تجھے جلد ہوش آ گیا۔ اب میں ان کو کیسے بتاتی کہ جو میری مدد کرنے آئی تھی وہ کون تھی؟ میں اسے پہلے بھی اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی، جنہیں میں بہت برا سمجھتی تھی، آخرکار انہوں نے ہی میری مدد کی تھی۔ شاید یہ وجہ اماں کی وجہ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ اماں نے ان کی ایک وقت پر بہت خدمت کی تھی، انہیں کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ اماں تو چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ ہمارے گھر میں رہیں، لیکن مجھے نہ جانے ان سے کیا مسئلہ تھا جو میں ہمیشہ ان سے خفا رہتی تھی۔ آج بھی میں زمین میں گڑ گئی تھی، لیکن چند دن گزرے، اب میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا اور میں بھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے بات کی، جس نے کہا تھا کہ وہ 2 مہینے بعد واپس آنے والا ہے، لیکن صرف ملنے کے لیے، کیونکہ اسے سعودی عرب میں بہت اچھا روزگار مل گیا تھا۔ پھر اس رات میں نے اماں کے سامنے یہ راز کھولا کہ جب میں درد سے تڑپ رہی تھی تو کون میری مدد کرنے آئی تھی۔ اماں کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، آخر ہمارے گھر میں کون آتا جاتا ہے، محلے پڑوس کے لوگ تو ہم سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے والے نیک جنات نے ہمارے حالات بدلے ہیں۔ وہ سب اس بات پر خفا رہتے ہیں کہ پہلے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا،
تو انہوں نے ہماری ہی کیوں مدد کی؟ تو بیٹا آج میں تمہیں یہ راز بتاتی ہوں۔ جب میں اس گھر میں آئی تو میں نے پہلے ہی دن ان کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ جب میں رات کو سوتی تو مجھے تلاوت قرآن کی آواز آتی، پھر میں دل ہی دل میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی۔ ایسے میں مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ پھر میرا جھکاؤ دین کی طرف زیادہ ہو گیا، کیونکہ یہ شاید اس وجہ سے ہوا تھا کہ پہلے سے ہی ہمارے گھر میں ایک جنات کی مسجد موجود تھی۔ کیونکہ پہلے میں نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن جیسے جیسے اللہ سے لو لگانی شروع کی، ایسے ہی مالک مجھے عطا کرتا چلا گیا۔ تیرے بھائی کی تو معمولی سی نوکری تھی، لیکن میں بس اپنے رب سے دعا کرتی کہ مجھے اس ذلت کے گھڑے سے نکال دے اور غیب سے روزی عطا کر۔ اور پھر اس نے غیب کی روزی کا بندوبست کرنا شروع کیا۔ میں جب بھی اپنے برتن کھول کر دیکھتی تو وہ پیسوں سے بھرے ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ میں نے وہ پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ ان پیسوں سے ہی تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا، تیری شادی کی، تیرے بڑے بھائی کو کاروبار کروا کے دیا، اس کی شادی کی۔ یہ سب میں نے کیسے کیا؟ صرف انہی پیسوں سے جو وہ جنات میرے برتنوں میں رکھ کر جاتے تھے۔ مگر وہ اس گھر سے گئے ہیں تو صرف میری وجہ سے، ورنہ اگر وہ ضد پر آ جاتے تو تجھے اس گھر سے باہر نکال دیتے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں ایک نیک عورت ہوں جس نے ہمیشہ ان کی مدد کی۔ میں جانتی تھی کہ جنات میٹھا کھانا بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے میں ان کی خواہش پر ہر جمعرات کو میٹھا بنا کر اس کمرے میں منگواتی اور ان کے لیے پوری کی پوری مٹھائی اس کمرے میں رکھ دیتی۔ یوں وہ مجھ سے خوش ہو جاتے تھے، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک دن اس طرح گھر سے چلے جائیں گے۔ آج بھی مجھے اس جن زادی اور اس کے شوہر کی بہت یاد آتی ہے، کیونکہ مسجد انہوں نے ہی اس گھر میں بنائی تھی۔ پھر میں نے اماں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ میرے سامنے وہی جن زادی 2 بار آ چکی ہے۔ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں ایک مسجد تعمیر کروا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ مسجد پوری ہو جائے گی تو وہ اس گھر کو چھوڑ کر اسی مسجد میں چلے جائیں گے۔ اماں یہ بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی سچ میں ہی اس جن زادی نے ایسا کہا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اماں کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ پھر اگلے دن انہیں اس بات پر یقین آ گیا جب وہ جن زادی اماں کے سامنے حاضر ہوئی۔ کہنے لگی کہ یہ تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دراصل ہمارے قبیلے میں ہمارے سردار نے بہت بڑی مسجد بنوائی ہے جو ہمارے سارے جنات کے لیے بہت بہترین ہے، اس لیے ہم نے وہیں پر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ہم تمہارے گھر میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ بات اپنے دل پر نہ لینا کہ ہم تم سے ناراض ہیں۔ ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، لیکن جس طرح اس دن ہم نے تیری بیٹی کی مدد کی، اسی طرح ہم تیری بھی مدد کرتے رہیں گے۔ جب جب تجھے ہماری ضرورت ہوگی تو ہم تیرے سامنے آ جائیں گے۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یوں کئی سال بیت گئے۔ آج میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا تھا۔ ان 5 سالوں میں میرا شوہر کئی بار مجھ سے ملنے آیا۔ اب میرے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تم دونوں ماں بیٹے کو عمرے پر بلانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں عمرہ کرنے ضرور آؤں گی، لیکن اماں کے ساتھ۔ میرا شوہر اس بات پر راضی ہو گیا۔ پھر بھائی نے اپنا اور اماں کا پاسپورٹ بنوایا، مجھے لے کر سعودی عرب پہنچ گیا۔ یوں اماں کے ساتھ اب میں بھی عمرہ کر رہی تھی اور میرا 5 سال کا بیٹا بھی۔ یوں میری زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی۔ سعودی عرب میں آ کر تو میرا دین کی طرف اور زیادہ لگاؤ ہو گیا۔ پھر میں عمرہ کر کے واپس آئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی بالکل بدل گئی ہے۔ میرے دل میں جو بھی شیطانی خیالات آتے تھے ان سے میں نے چھٹکارا پا لیا۔ اب میں اپنے الگ گھر میں رہ رہی تھی، عالی شان سا گھر جو میرے شوہر نے میرے لیے بنوایا تھا۔ پھر ایک دن میں اماں سے ملنے گئی تو حیران رہ گئی۔ اماں نے ایک کمرے میں مدرسہ بنا لیا تھا اور بھابھی وہاں بچوں کو سپارہ پڑھا رہی تھیں۔ اماں کہنے لگیں کہ میں ہمیشہ ان جنات کی یاد میں اس کمرے کو ایسے ہی آباد رکھوں گی۔ اگر میں مر بھی گئی تو میری بہو اس کمرے میں اللہ کے نام سے آباد رکھے گی، کیونکہ یہ جنات کی مسجد تھی اور رہے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ کمرہ کسی کے رہنے میں آئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ان کی یاد کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہتی ہیں، اور میں ان کے فیصلے سے خوش تھی۔ محلے پڑوس کے غریب بچے اور بچیاں بھابھی کے پاس سپارہ پڑھنے آ رہے تھے، اور میرا بھائی بھی اب خوب دولت میں کھیل رہا تھا۔ شکر تھا کہ گھر کے حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ آج بھی میں اس وقت کو سوچتی ہوں جب ہم خالی ہاتھ اپنے شہر سے اٹھ کر اس شہر میں آئے تھے۔
اور مامی نے ہمیں غریب سمجھ کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن خدا نے ہمیں اس سے زیادہ عطا کیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دن خود وہ اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہماری مامی کے ساتھ ہوا تھا۔ اب وہ اماں سے ملنے آتی ہیں، لیکن اماں کا دل ان کی طرف سے صاف ہو چکا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری اماں مجھ سے زیادہ دین دنیا کو سمجھنے والی ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اپنی دنیا کو بلکہ دین کو سمجھ کر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کی کوشش کی۔ آج بھی وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر اپنے اللہ کو یاد کرتی رہتی ہیں، کیونکہ اماں کا کہنا ہے کہ ان کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ نے قبول کی ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔